پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، سنتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ اللہ کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ تطوع یعنی نفل کی 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیتا ہے۔ اس نفل سے مراد سنت مؤکدہ ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، اور 2 نماز مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 نماز فجر سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اس کے اندر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا جو ان پر ہمیشگی اختیار کرے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محتشم، ہمارے ہاں آج کل جو ہے نا سنتوں کو دن بدن چھوڑا جا رہا ہے۔ اکثر جب نماز جمعہ کے اندر لوگ آتے ہیں یا بقیہ نماز کے اندر بھی فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، تو سنتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لے۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ فجر کی 2 رکعتوں سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا فجر سے پہلے یعنی فرضوں سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں سنت کی، ان دونوں کو اپنے اوپر لازم کر دے۔ اور اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے علاوہ مجھے کوئی اور عمل بتائیں۔ تو حضور نے پھر وہی بات بتائی، اور تیسری مرتبہ بھی اس نے جب پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر سے پہلے 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں سنت کی، اس کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اب اس کے اندر کچھ مسائل ہیں۔ مثلا لوگ آئے فجر کے اندر تو جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ شامل ہو جائے جماعت کے اندر یا سنتیں پڑھے؟ تو اس کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اسے یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر فرض کے اندر شامل ہو جاؤں گا تو وہ پہلے سنتیں ادا کرے، اور اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھتا ہوں تو فرض نکل جائیں گے، جماعت نہیں ملے گی، تو اب حکم ہے کہ وہ اپنا جماعت کے اندر شامل ہو جائے، اور جو سنتیں ہیں اب اس کو فوراً نہیں پڑھنی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں جماعت کے اندر اور 2 رکعتیں سنت کی فرضوں کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جناب ان کو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کرنا ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد ان سنتوں کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ اگر ہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر فرضوں کے اندر شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ اتحیات کے اندر ہی مل جاؤں، تو اب حکم ہے کہ فجر کی سنتوں کے لیے کہ آپ ان رکعتوں کو پڑھ لیں سنت کی، اور پھر اس فرض کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ باقی نماز مثلا ظہر ہے، اور اسی طرح عصر ہے، اور اس طرح عشاء ہے، ان کی اگر آپ نے سنتوں کو شروع کیا ہے تو جیسے ہی تکبیر شروع ہو گئی، اگر آپ نے ایک پہلی رکعت کے لیے سجدہ نہیں کیا تو آپ کے لیے حکم ہے اگر قیام کے اندر کھڑے تو ان کو چھوڑ دیں، ان کو توڑ کر فرض کے اندر شامل ہو جائیں۔ اگر آپ نے 1 رکعت پڑھ لی ہے تو اب حکم یہ ہے کہ 1 اور رکعت ملا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں،
پھر سلام پھیر دیں، فرضوں کے اندر شامل ہو جائیں، تو وہ 2 رکعت آپ کی نفل بن جائیں گی. تو آپ کی جو سنتیں ہیں وہ آپ فرضوں کے بعد ان کو 2 رکعت پڑھ کے پھر ان کو آپ پڑھیں گے. یہ ظہر کے لیے ہے. ہاں عصر کے اندر اگر آپ نے نیت کر لی ہے سنتوں کی، تو اگر جماعت کھڑی ہو گئی، اب کیونکہ یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ فرض کے اندر شامل ہو جائیں، تو آپ کو اس سنت کا ثواب مل جائے گا. اب فرض پڑھنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر پڑھنا چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بندہ نفل کی نیت کر لیتا ہے یا سنتیں کی نیت کر لیتا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، تو اب کسی وجہ سے اس کو توڑ دیا گیا، تو اب اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس نفل کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس کی قضا پھر لازم ہو جاتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے مسائل سنے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.